کی بڑے انتہائی قابل احترام میرے نزدیک، لیکن قابل تنقید ہے. انہوں نے ایک مثال پیش کی تھی، گاڑی کی مثال آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں، کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، تین چیزیں آپ کے پاؤں میں. چلاتا ہے نا، تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، اسٹیئرنگ ویل ہاتھ میں ہوتا اور گیئر ہوتا، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں. نہیں ہے نا وہ، تو 5 گیئر ہوتے ہیں. جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے. اور 3 پیڈل ہوتے ہیں. میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں، ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے. تو ایک بات، زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. دیکھیں، 3 چیزیں انہوں نے کہا پاؤں میں رکھو، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک سپیڈ ہے، ایک کلچ ہے اور ایک بریک ہے. یہ 3 چیزیں پاؤں میں ہوتی ہیں. ہاتھ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے اور گیئر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے مثال کیا دی تھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے نا، آپ کو بڑا مزہ آیا تھا اس وقت مثال سن کے. آپ سب نے دل میں واہ واہ کہی ہوگی. کہی تھی نہیں کہی تھی؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے واہ واہ کی. اگر اسی مجلس میں ایک اہل سنت کھڑا ہو کر پوچھ لے آپ سے کہ جناب اس مثال کو آپ ذرا اپلائی کریں کہ یہ جو ایک جس کو آپ نے تھام کے رکھا ہے وہ کون ہے اور جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے وہ کون ہے، ذرا ان کی وضاحت کر دیں. وضاحت کر سکیں گے؟ جی بتائیے، وضاحت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. اگر ایک اہل سنت آپ کی مجلس میں آیا ہے امام حسین کے احترام میں، اہل بیت کے احترام میں، آپ کی یہ مثال سن کر اگر وہ کچھ کہہ نہیں سکے، اگرچہ آپ پر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکے، کیوں؟ چونکہ آپ نے نام نہیں لیا. یہ ایف آئی آر اس پہ نہیں کٹتی چونکہ آپ نے نام ہی نہیں لیا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میری مراد یہ تھی وہ تھی، آئیں بائیں شائیں کر سکتے ہیں. بے شک قانوناً آپ گرفت سے باہر ہیں، لیکن اس کے دل میں جو گزری ہے وہ آپ اسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اسے پتا ہے کہ آپ کی مراد کون کون ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کل وہ آپ کی مجلس میں آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا. تو اس سے آپ امام حسین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. جب اہل سنت مجالس امام حسین میں نہ آئیں، آپ کے ان طنز اور لطیفوں اور ان چٹکلوں اور ان چٹخاروں کی وجہ سے اگر اہل سنت مجالس عزا سے دور ہو رہے ہیں تو کیا آپ امام حسین کے مقصد کی تبلیغ کر رہے ہیں یا امام حسین کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بولنا چاہیے ممبر سے تو ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ بولیں. آپ بتائیں لوگوں کو کہ جناب کیا مولا علی کی فضیلت دوسروں کی فضیلت کو گھٹا کر ظاہر ہوتی ہے؟ کیا ایک اچھا تاجر تبھی کامیاب ہوگا؟ دیکھیں ایک تاجر ہے نا، اچھا تاجر میری نظر میں وہ ہے کہ جو پیور خالص چیز بیچے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اچھی چیز بیچے اور اسی کے اعتبار سے قیمت لے. آپ دیکھیں جو اچھے تاجر ہوتے ہیں وہ کامیاب اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے دکانداروں کی جو برائیاں ہیں یا دوسرے دکانداروں کے پاس جو مال ہے اس کی برائی بیان نہیں کرتے. اچھا تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اچھی چیز کی اچھی صفات کو بیان کر کے چیزیں بیچتا ہے. اور ناکام تاجر کون ہوتا ہے؟ پہلے وہ دوسروں مارکیٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کہ اس کے پاس جاؤ گے تو اس کے پاس فلاں مال ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کے پاس مال میں یہ خرابی ہے، اس کے پاس مال میں یہ خرابی ہے، اس کے پاس مال میں یہ خرابی ہے اور میرا مال سب سے اچھا ہے. بھئی آپ کا مال اچھا ہے نا، آپ دوسروں کی خرابی بیان نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ دوسرے دکاندار پھر کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اور آج ہمارے پاکستان میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تبرہ کو آپ نے غلط انداز سے بیان کیا، آج ہمارے علماء پر پابندی لگ رہی ہے، فلاں شہر نہیں جا سکتے، فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے، ان پر کیسز کیے جا رہے ہیں، ان پر جناب ان کو جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا.